السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ سعودی عربیہ میں ابھی طوفان تھما نہیں ہے، ابھی کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح تختہ پر بیٹھے شخص کو تختہ وار کر دیا جائے۔ ابھی سازشیں ہو رہی ہیں، اس وقت یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے مخالف ہے۔ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی سعودی عربیہ کے 34 سالہ ڈی فیکٹو حکمران MBS محمد بن سلمان نے ایک دم اپنے شاہی خاندان کے ممبرز کو گرفتار کیا اور روس کے ساتھ تیل کے بارے میں قیمت کے بارے میں جنگ کا بھی آغاز کر دیا، جس سے تیل کی قیمتیں بالکل نیچے گر گئیں۔ ان دونوں خبروں نے جہاں سعودی عربیہ میں بھونچال پیدا کیا، دنیا کو بھی حیران و پریشان کر دیا۔ شہزادوں اور اعلیٰ عہدیداروں کے نظر بند ہونے سے متعدد سوالات اٹھے ہیں کہ اس کریک ڈاؤن کا سبب کیا، اور کیا یہ سعودی شاہی عدالت میں بغاوت کی کوشش کا کوئی نتیجہ ہے؟ بہت سارے مبصرین کے نزدیک شاہی خاندان کے دو بااثر ممبران، شاہ سلمان کے سب سے چھوٹے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز اور محمد بن نائف کو نشانہ بنایا۔ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کی کوشش تو ہے، مگر جو اس اقتدار کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کمزور لوگ نہیں ہیں۔ ان کا تعلق بھی شاہی خاندان سے ہے، ان کے پاس بھی پیسہ ہے، تعلقات ہیں اور پاور ہے۔ مزید تفصیلات سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق محمد بن سلمان صرف اقتدار پہ اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں۔ وہ اپنے دو اہم حریفوں یعنی شہزادہ احمد اور محمد بن نائف سے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً وہ دونوں بھی اپنے طور پہ ہاتھ پاؤں مار رہے تھے نا، اس کی ایک لمبی داستان ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئی ہے، کیونکہ شاہی خاندان کے بہت سے لوگ بھی محمد بن سلمان کے حق میں نہیں ہیں۔ سعودیہ تجزیہ کار بھی یہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ فوج کے ذریعے بغاوت کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اینڈ دس از اسٹل آن دا کارڈز۔ بلکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق شاہ سلمان کی ممکنہ طور پہ صحت بہت خراب ہے، جس نے بھی MBS کو یہ انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور کیا۔ حالانکہ ان کی کچھ تصاویر میڈیا پہ شائع کی گئیں، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ جنہوں نے الجزیرہ سے بات کی کہ شاہ سلمان ٹھیک نہیں ہے، اور الجزیرہ کے مطابق ان کے اہم حلیف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ منتخب نہ ہونے کے امکان نے بھی MBS کو مجبور کیا کہ وہ یہ سب کچھ کر گزرے۔ شاہ عبداللہ مرحوم کے ایک سابق مشیر، جس کے اب بھی شاہی خاندان سے روابط ہیں، انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ اس کریک ڈاؤن کی سب سے بڑی وجہ شہزادہ احمد کا شہزادہ محمد سے بیعت کرنے سے انکار تھا۔ سابقہ مشیر جو اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی خواہش کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان نے احمد کو محل میں طلب کیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کے حق میں ان سے بیعت کروائیں، مگر انہوں نے صاف صاف انکار کیا، اور یہ گزشتہ ماہ کا واقعہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہزادہ محمد سلمان کو لگتا ہے کہ اگر وہ ٹرمپ کے دور میں تخت نشین نہیں ہوئے تو شاید انہیں کبھی بھی موقع نہیں ملے گا۔ شہزادہ احمد شاہی کونسل کے 3 ممبرز میں سے ایک ہیں جو شاہی ادارہ ہے۔ شہزادہ احمد اپنے کزن محمد بن نائف کی جگہ ولی عہد کی حیثیت سے MBS کی تقرر ہونے کے بھی مخالفت کرتے رہے۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ شہزادہ احمد کو حالیہ مہینوں میں دوبارہ شاہی عدالت میں طلب کیا گیا تھا، جس میں MBS کو تخت نشین کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے انکار کیا اور مخالفت بھی کی۔ MBS نے اس سب کو بغاوت کی کوشش یا غداری کے مترادف سمجھا۔ امریکن انٹیلیجنس کے سابق افسر اور سعودی شاہی عدالت کے ماہر گلین کال کے مطابق اگر امریکی انتظامیہ تبدیل ہو جاتی ہے تو واشنگٹن کا سعودی عربیہ سے متعلق نقطۂ نظر ٹوٹل تبدیل ہو جائے گا، اور کیونکہ اگر بادشاہ مر جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد تخت پر خود کار چڑھنے کا یہی ایک واحد راستہ ہے، کیونکہ بعد میں دوسرے شہزادے یہ کہہ کے مخالفت کر سکتے تھے کہ روایت کے مطابق جانشین مقرر کیا جائے اور محمد بن سلمان کی جگہ کسی اور کو لگایا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ شہزادہ احمد اور محمد بن نائف کو تخت کے جائز ورثاء کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ اور برطانیہ کے لیے بھی نائف تخت کا اچھا جانشین سمجھا جاتا تھا۔ ایک سعودی اسکالر اور سعودی سیاسی امور کے ماہر علی احمد کے مطابق محمد بن نائف نے نہ صرف تخت کے وہ ایک مضبوط دعوے دار ہیں، بلکہ مملکت کے اندر اور باہر بھی ان کے روابط ہیں۔ علی احمد کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ شاہی خاندان کے اندر سے ہی شاید نائف کے ذریعے MBS سے جان چھڑانے کے لیے کوئی سازش رچائی گئی ہے۔ نائف مضبوط حلیفوں اور سرپرستی کے نیٹ ورک کے ساتھ ریاست میں سب سے تجربہ کار فرد ہے، اس لیے یہ طوفان ابھی تھمتا نظر نہیں آتا۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ نائف کو CIA کے سابق عہدیداران کی بیرونی حمایت بھی حاصل ہے، جو MBS کے خلاف سازش کرنے کے لیے ان کے اور اس کے مددگار کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ سعودی مخالفین اور رائل سعودی فضائیہ کے سابق رکن یحییٰ اسیری کے مطابق
ملک کے اندر اور باہر بہت سی قوتیں ایم بی ایس کو نہیں چاہتی، چاہے وہ امریکی انتظامیہ کے ممبر ہوں یا یورپین یونین کے عہدیدار، ہر ایک کو خدشہ ہے کہ ایم بی ایس بحیثیت بادشاہ خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کر دے گا۔ وہ یمن میں اپنے کردار کی وجہ سے خطرناک ہے۔ قطر کا معاملہ اور خشوگی کا قتل بھی ایم بی ایس کے خلاف جا رہا ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے سعودی انٹیلیجنس کے ایک سابقہ اہلکار کو پناہ دے دی ہے جو ولی عہد محمد بن سلمان کی حکمرانی کے لیے خطرہ سمجھے جاتے تھے۔ سعد الجبری جو شہزادہ محمد بن سلمان کے حریف محمد بن نائف کے قابل اعتماد مشیر تھے، مغربی انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی گہرے تعلقات رکھتے۔ وہ سعودی عربیہ کے باہر انتہائی مطلوب یعنی وانٹڈ سعودی ہیں، مگر اب پتہ لگا کہ وہ کینیڈا میں مقیم ہے۔ جبری جب کینیڈا پہنچا تو جیسے سعودیوں کو پتہ لگا، انہوں نے اس کا پیچھا کیا، اس کو واپس لانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، یہاں تک کہ خشوگی کی طرح اس کو کینیڈا میں مروانے کی کوشش بھی کی گئی۔ لیکن ابھی ایم بی ایس کے خلاف سازش ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ابھی بھی جاری ہے۔ نائف اور احمد قید تو ہیں، لیکن ان کے تعلقات ابھی بھی ایکٹیو ہیں۔ ان کے ہمدرد ابھی بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو یاد کرا دوں، بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب معاملات بالکل کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے تو شاید سعودی عربیہ میں فوج کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ بہت کچھ ہونے والا ہے، تخت یا تختہ، تختہ وار یا تخت۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔